صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم بخاری شریف کا جو باب شروع کریں گے اس کا عنوان ہے کتاب الکسوف، یعنی سورج اور چاند گرہن سے متعلقہ مسائل کی کتاب۔ کسوف ہم عام طور پہ کہتے ہیں سورج گرہن کو، اور خسوف کہتے ہیں عام طور پہ چاند گرہن کو، لیکن کبھی کبھی خسوف کا لفظ جو ہے وہ سورج گرہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں ٹرمز جو ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اس باب میں یا اس پورے چیپٹر میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج چاند گرہن کے وقت کی جو نماز ہے وہ کس طرح پڑھائی، کس طرح اس کی تلقین کی، کس طرح اس میں خطبہ دیا، کس نوعیت وہ نماز ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اور اس میں کل ابواب جو ہیں وہ 19 ہیں اور کل احادیث جو ہیں وہ 24 ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہم دیکھیں گے۔ پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابی بکرہ سے ہے۔ عن ابی بکرہ قال فرماتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فانکسفت الشمس، تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ حتی دخل المسجد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے، یعنی چادر بھی نہیں سنبھالی، جیسے پتہ چلا کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ فدخلنا، اور ہم بھی داخل ہو گئے۔ فصلی بنا رکعتین، اور 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائیں۔ حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج چمک اٹھا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد، کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت سے گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُمَا فَصَلُّوا، جب یہ دیکھو کہ سورج چاند کو گرہن لگ گیا تو نماز پڑھو۔ وَادْعُوا، اور اللہ سے دعا کرو۔ حَتَّى يُكْشَفُ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ جو کچھ ہوا تھا وہ ختم ہو جائے، یعنی یہ حالت جو ہے وہ تم سے چھٹ جائے۔ تو یہ مختصر حدیث ہے۔ آگے ہم ذرا لمبی حدیث پڑھیں گے کہ یہ نماز جو تھی وہ کس نوعیت کی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنے رکوع تھے، کتنے سجدے تھے وغیرہ، ساری تفصیل آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 2 رکعتیں پڑھائیں، اور جو اس کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورج چاند گرہن ہے ان کا کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی 2 احادیث بھی پڑھ لیں، پھر ہم اس کی کچھ تفصیل دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 994، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عن قیس قال سمعت ابو مسعود، کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ یقول، فرماتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس، کہ سورج اور چاند کو کسی آدمی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ وَلَكِنَّهُمَا آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، تو جب تم یہ دیکھو کہ بھئی گرہن لگ گیا تو اس وقت اٹھو اور نماز پڑھو۔ اگلی حدیث ہے 995، اور یہ حدیث جو ہے عن عبد الرحمن بن ابی القاسم حدثہ عن ابیہ عن ابن عمر، عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہ کان یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیتے ہیں ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ ولکنہما آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُمَا فَصَلُّوا، جب تم انہیں ایسی حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو۔ اگلی حدیث 996، اور یہ حدیث جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم، کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ فقال الناس، لوگ کہنے لگے کسفت الشمس لموت ابراہیم، کہ ابراہیم کی موت پر سورج کو گرہن لگ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد، کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت سے گرہن نہیں لگتا، ولا لحیاتہ، اور نہ زندگی سے۔
فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، تو یا جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ اچھا، یہ تقریباً 4 حدیث ہم نے پڑھی ہیں اور چاروں کا موضوع جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور جیسے ان کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب عرب کے اندر یہ توہم تھا، ایک تصور تھا کہ جب کسی اہم شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، کیونکہ لوگوں نے باتیں شروع کر دیں کہ اس لیے یہ گرہن لگا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، اور آپ نے خطبے میں یہ فرمایا کہ کسی کی موت یا زندگی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر جیسے ہر اہم موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلقین کرتے ہیں، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی، اور یہاں پہ نماز اور دعا دو الفاظ آئے ہیں، آگے استغفار کا ذکر بھی آئے گا اور صدقے کا ذکر بھی آئے گا۔ تو دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، معمول تھا، ہر موقع پہ، ہر ایسے موقع پہ جب انسانوں کا رجوع اللہ کا امکان ہوتا تو انہیں رجوع اللہ کی تلقین کرتے تھے، اور جب کوئی مشکل آ گئی، جب کوئی پریشانی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا، پورا لمبا باب ہم نے باب استسقاء پڑھا تھا، بارش کا، بارشیں نہیں ہو رہی تو نماز پڑھیں اور دعا کریں، بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں تو نماز پڑھیں، کوئی حاجت آ گئی ہے تو نماز پڑھیں، مشکل آ گئی ہے تو نماز پڑھیں، دعا کر لیں، استغفار کر لیں۔ یعنی یہ معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ رجوع اللہ ہے۔ خوف کا وقت ہے، مصائب اور آفات کا وقت ہے، دشمن کا خوف و ہراس ہے تو صلاۃ خوف ہے، فساد اور تباہی کا اندیشہ ہے، کوئی بھی حادثہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کے اندر نماز کی تلقین۔ اب بعض نمازیں جو ہیں وہ تو تنہا ہیں، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جو کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اب یہ جو سورج اور چاند کو گرہن لگنا، یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اب تو سائنس نے توجیحات بتا دیں کہ جو سورج کو گرہن تب لگتا ہے جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے، اور چاند کو گرہن تب لگتا ہے جب زمین اور چاند کے درمیان سورج آ جاتا ہے۔ تو سائنٹیفک توجیحات ہیں، لیکن سما اگر ایسا دیکھیں کہ دن کا وقت ہو، 11-12 بجے کا، 1 بجے کا وقت ہو، اور ایک دم اندھیرا چھا جائے تو وہ خوف آ جائے گا نا، خوف کا وقت ہوگا کہ کیا ہوا کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا، وہ بادل بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے، تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جتنے بھی غیر معمولی واقعات تھے، بندوں کو رجوع اللہ کی تاکید کی، اور اسی کے اندر یہ صلاۃ کسوف بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو طرز عمل تھا کہ جس دن سورج گرہن کا پتہ چلا تو آپ تیزی سے چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے اتنا سکون بھی نہیں کیا کہ چادر اچھی طرح سے اوڑھ لیں، لے لیں اور پھر مسجد میں جائیں۔ یعنی ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آندھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ قیامت تو نہیں آ گئی، بارش زیادہ ہوتی تھی تو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بظاہر جہاں خوف کا سما ہو جائے اور کوئی خارق عادت ایسی چیز یا واقعہ نظر آئے تو اس وقت انسان کو رجوع اللہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں ہمیں آج کی جو احادیث ہے ان سے یہ پتہ چلا کہ 2 رکعت نماز ہوگی صلاۃ کسوف۔ اب یہ کیسی ہوگی اس کی تفصیل ہم اگلی حدیث پہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔